کچری ویني اخر څه به ویني کچری ویني اخر څه به ویني چې ورځ به ویني او که شپه به ویني ماله د دې غمه اوس خوب نه راځي چې ړوند به خوب ویني که نه به ویني یعنی دیکھے گا تو کیا دیکھے گا دن دیکھے گا یا رات مجھے اس غم کے بارے نیند نہیں آتی کہ اندھا خواب دیکھے گا کہ نہیں یار کیا کہنے یہ دیکھیے کیا آئیڈیا ہے ضبط کرنا میرے دل در پہ کبھی مت جانا ضبط کرنا میرے دل در پہ کبھی مت جانا اس کو ہر آن دیا جائے گا تیرا تانا واہ واہ اور لڑکیوں اپنی رداؤں کو سنبھالے رکھنا لڑکیوں اپنی رداؤں کو سنبھالے رکھنا ان کا اجداد کے شملے سے ہے تانا بانا کیا بات ہے کیا اچھا شعر ہے بھائی واہ 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 اور دھندل کا شام کا رستہ نہ دکھے لاغر ہو دھندل کا شام کا رستہ نہ دکھے لاغر ہو اے کوئی ہے جو مجھے لے کے چلے میخانہ واہ 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 مولوی جانے میرے بیٹے خدا حافظ ہو مدرسے تک تھا میرا فرض تجھے پہنچانا واہ 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 بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ لال آنکھیں لیے آیا ہے جنازے میں میرے لال آنکھیں لیے آیا ہے جنازے میں میرے زاہد تنگ نظر کو ہے پڑا پچھتانا بہت اچھے بہت اچھے اور شرم آتی ہے وہاں جا کے پلٹ آتا ہوں شرم آتی ہے وہاں جا کے شرم آتی ہے وہاں جا کے پلٹ آتا ہوں جانب کعبہ تو ہوتا رہا آنا جانا واہ 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 میں درخواست کروں گا اس جانب سے شروع کر دیتے ہیں یا اس جانب سے جناب روخان یوسفزئی صاحب سے التماس ہے کہ اگر کچھ اشعار سنا لیں تو میں کوشش کروں گا کہ بہتر سے میں مدد کر دوں دوستوں جلائی کشتیاں تو راستے بنا ڈالے جلائی کشتیاں تو راستے بنا ڈالے راستے خود نہیں بنتے بنائے جاتے ہیں دو شعر ایک یہ کہ چدمینی چا سر علم نجوم دے یعنی محبت کا علم نجوم جن کے پاس ہے آغا خلق دل تو رکتے رکی نم دے وہ لوگ یہاں پر گمنام ہیں د پیریانو دخمنی درا پغاڑا ہمیں جنات کی دشمنی ہمارے گلے پڑ گئی نہیں وینم نہیں کور رہتا معلوم دے میں نہ ان کو دیکھ سکتا اور نہ ان کا گھر بہت اچھے بہت اچھے د پیریانو دشمنی درا پغاڑا چې د مینې چا سره علم نجوم دی آغا خلق دلته رکتے رکی نم دی د پیریانو دشمنی درا پغاڑا نہیں وینم نہیں کور رہتا معلوم دے اور چند اشعار اور بسین صاحب مدد کریں گے د وقت چلند را سرا دا عجیب چال کڑے دے وقت کی چال یہ عجیب چال چلی ہے چې مو په پال نیولے تلے رانا پال کڑے دے جس کو ہم نے فال پہ سوچا کہ یہ فال پہ نکلیں گے انہوں نے ہم سے پرہیز کیا ہے بہت اچھے بہت اچھے گل دور خاڑی خلق مات کو دی کی ولی کری یہ پھول ہے ریحان گل ریحان کو لوگ ٹوٹے برتن میں کیوں بوتے ہیں گل دور خاڑی خلق مات کو دی کی ولی کری دا پمانن یہ معصومی جی نے سوال کر ایک بچی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ٹوٹے برتن میں کیوں لوگ پھول کا مطلب گل ریحان کو کیوں کیا بات ہے دا گلدرو گلونا ٹول مپلمبو سوی دی ہمارے گل درے تمام آگ میں جل چکے ہیں ذکر میں گل نہ پسادر نہ پر رومال کھڑے دے اسی لیے میں نے اپنے چادر اور رومال کے اوپر گل کی کشیدہ کاری نہیں کی واہ 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 دا مدمین روایت دا دستور دا وفا یہ ہماری محبت کی روایت ہے اور ہماری وفا کا دستور ہے منگا ٹول عمر لتاوان پشین کی خال کھڑے دے ہم نے ہمیشہ خال کے اوپر یعنی سبز خال کے اوپر سارا کچھ ہوا دغه زمونږ د الفت د ازادۍ کیسه ده یہ ہماری الفت کی آزادی کی کہانی ہے چې مو د یو بل دیدن هم پټ په دیوال کړی دی کہ ہم نے ایک دوسرے کا دیدار بھی دیوار کی پشت پہ کیا ہے درنګ ته کېدی شي چې د ژوند د زړګي سر اوچوي عین ممکن ہے کہ زندگی ہار جائے زندگی ختم ہو جائے روخان ازمکه پړسېدلې اسمان ټال کړی دی اور زمین پھٹ چکی ہے پھٹنے والی ہے اور آسمان گرنے والا ہے عین ممکن ہے ہمارے فیاض خان خیش کی جو کہ ایک ایسے سنگر ہے
جو بغیر میوزک کے سنگر کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ان کو ہم مجبور کرتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی ان کو ہم اتنا مجبور بھی کر دیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گا لیتے ہیں۔ زہے نصیب مجھے جو عطا کیا تو نے، کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے، کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے، ہزار جان گرامی فدا بئی نسبت، ہزار جان گرامی فدا بئی، ہزار جان گرامی فدا بئی نسبت، کہ میری ذات سے اپنا پتا دیا تو نے، کہ میری ذات اپنا پتا دیا تو نے، اپنا پتا دیا تو نے، کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے، جوند و قرار اورو ابدی نبیوزے شی نیوزے کی گی، تیار او نور یو دبل جوڑ دی، تیار او نور یو دبل جوڑ دی، دا سے بتیرشی دا چ تیری گی، لکا دا سند جون ہم یا ولار دا، کل پغر کے کل میدان کے، بندہ عجب دے عجب پیدا دے، کورے پخارو کے زی اسمان کے، جوند و قرار، زندگی اور قرار آگ اور پانی ہے، نہ یہ کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں نہ کبھی اکٹھے ہوں گے۔ یہ غنی بابا کا کلام ہے، اور اس کی جو طرز ہے یہ نیند میں نے خواب میں بنائی ہے، یہ واحد ایک کلام ہے۔ اصل تو بنتا ہی وہی ہے نا جی، کیا بات ہے، بہت اچھا۔ جناب محمد حبیب عابد، دا چاوي چې د خوږ زړونو درمان نه پیدا کیږي، دا چاوي چې جنون وي او جانان نه پیدا کیږي، په خوله خو هر سړی ځان ته رهبر وایي د قام، خو بل داسې نړۍ کې باچا خان نه پیدا کیږي، او عبیده که دا ټول جهان او ټول خلق پر کړم زمونږ د یارانو شان یاران نه پیدا کیږي۔ اخبار میں ایک شعر میرے نظر سے گزرا جو مجھے بہت اچھا لگا اور اپنے دل کی ترجمان سمجھا، تو وہ شعر ابھی تک مجھے یاد ہے، نہ جانے کس کا ہے، کہ لکھا تھا کہ غارت گرے چمن یہ تلافی کی شرط ہے، غارت گرے چمن یہ تلافی کی شرط ہے، جو شاخ جس جگہ تھی وہیں چاہیے، وہیں چاہیے، غارت گرے چمن یہ تلافی، جو شاخ جس جگہ تھی وہیں چاہیے مجھے، وہیں چاہیے وہ، تور زلفوں کے غنچے ایک دم، تور زلفوں کے غنچے ایک دم، ڈیوے غیگا کے دشپے ایک دم، او لاس چنسم بل انسان تھا، پورستو خاخون خپے ایک دم، استا مخلوق تا ازگارے گم، نور دلا سنا تسپے ایک دم، کلو غلو تلار نسم، کلو غلو تلار نسم، پا دیوال دزڑ شیشے ایک دم، دڑندو کار کون قیسا، چڑندو تائین ایک دم، وړو وړو مرغونه یې چرنګار ویستلی دی، لاسماتې د چینې د خوا چینار ویستلی دی، د هرې خمخانې په دیوالونو ژوند ګډېږي،
او د هر جماعت په ور مولا خامار وستلی دی او زه دا لیونی پیژنم څه چل به خامخا وي قضا ماښام بنګلو نه یې شرنګار وستلی دی او افغان یم خو هغه افغان نه یم کم چې وم ما اوس ګورې د ذهن نه انګار وستلی دی ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے عشق کیجئے پھر سمجھیے عشق کیجئے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے ان سے نظر کیا ملی روشن فضائیں ہو گئی کیا چیز کیا بات ہے بھائی کیا کہنے دردونه ځان لزان لدی درمان خو مشرک دی ہمارے درد الگ الگ ہے مگر درمان ایک ہے دا زمکه مو ایشلی دا آسمان خو مشرک دی تو ہم نے تقسیم کر دیا آسمان تو ایک ہی ہے بہت اچھے کیا اچھی دلیل ہے راځئ چې رقیبانو نن د یو بل سترګې ښکل کو اے رقیبو آ جاؤ آج ہم ایک دوسرے کی آنکھیں چھوپتے ہیں که هر څه موجوده دي نو جانان خو مشرک دی ہر چیز الگ الگ ہے لیکن ہمارا محبوب تو ایک بھائی سبحان اللہ دردونه ځان لزان لدی درمان خو مشرک دی دا زمکه مو ایشلی دا اسمان خو مشرک دی
راځئ چې رقیبانو نن د یو بل سترګې ښکل کو که هر څه موجوده دي نو جانان خو مشرک دی. بہت اچھے. یو دوه شعرونه نور چې په طبیعت کې دی د درد غوندې مستی د مینې. اے محبت تیری طبیعت میں درد جیسی بستی ہے. په طبیعت کې دی د درد غوندې مستی د مینې نو د کېږي او نه څوک د کېدو ته پرېږدي. نہ خود سوتی ہو اور نہ کسی اور کو سونے دیتے ہو. کیا بات ہے. په طبیعت کې دی د درد غوندې مستی د مینې نو د کېږي او نه څوک د کېدو ته پرېږدي او څه د اعتبار بې اعتبارۍ په برید دې ودرولم. مجھے کس اعتبار اور بے اعتباری کے درمیان لا کھڑا کر دیا. څه د اعتبار بې اعتبارۍ په برید دې ودرولم نه راته خاندې نه ما خپلو جړېدو ته پرېږدي. نہ تم مجھے دیکھ کے ہنستے ہو اور نہ مجھے رونے دیتے ہو. په طبیعت کې دی د درد غوندې مستی د مینې نو د کېږي او نه څوک د کېدو ته پرېږدي څه د اعتبار بې اعتبارۍ په برید دې ودرولم نه راته خاندې نه ما خپلو جړېدو ته پرېږدي. مهرباني. نه په جونګړو کې دی نه په محلونو کې دی. جوپڑیوں میں ہے نہ محلوں میں. چې سورانه دی نو د خلکو په ذهنونو کې. جو برائی ہے جو فساد ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں. بہت اچھے. د یو بے وسه دردیدلی زړه ته لار وباسه. ایک بے بس اور مظلوم انسان کے دل تک راہ نکالو. دا درته چا ویل چې خدای په اسمانونو کې دی. یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ اللہ آسمانوں میں بستا ہے. کیا بات ہے. کیا کہنے. زبردست. ډیر ښه دی چې د 2 ورځو سپرلی په شانې نه دی. بہت اچھا ہے کہ 2 دن کے بہار کی طرح نہیں ہے. د زړه حسن د لنډ مازیګری په شانې نه دی. دل کا حسن مختصر شام کی طرح نہیں ہے. ښایست ټول د مینې په خوشبو کې دی نغښتی. تمہاری خوبصورتی تمام محبت کی خوشبو میں رچی بسی ہے. جانان میں لکه ګل د ګنډېري په شانې نه دی. میرا محبوب ایک مقامی پھول ہے جس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. حسن اس میں ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے. خوشبو نہیں ہے اور اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اس سے کچھ رال ٹپکتی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا. بہت اچھے. رقیب ہوتا بس خٹی گئے بدر مسال کی. اے رقیب تم ایسی ہی فضول کام میں لگے ہوئے ہو. رقیبہ ستا مزاج میں دلالی پشانے نہ رہے. تیرا مزاج میرے محبوب سے کوسو رقیب او پادا شعر دی فیاض خان ته ډالۍ وي چې په رنګ او په خوشبو او په نغمه چې مین نه وي. جو رنگ خوشبو اور نغمے کا شیدائی نہ ہو. ژوندی به وي منم خو د ژوندي په شانې نه. وہ زندہ ضرور ہوگا لیکن زندوں کی طرح نہیں ہے. کیا کہنے. بہت اچھے. دا زړه مې کیا اچھا ہے. تھینک یو سر. دا زړه مې ہمیشہ د هغه یو ګل نه تاویږي. میرا دل ہمیشہ اسی ایک پھول کے گرد گھومتا ہے. دا زړه د اواره پر پرکی په شانې نه دی. میرا دل تتلی کی طرح آوارہ نہیں ہے. ایک ہی پھول کے ارد گرد گھومتا ہے. د ښکلو په تندو د اندېښنو کرښې لیدې شي. حسینوں کے شادیوں باتیں پر غم کے آثار دکھائی دے رہے ہیں. نوازه دا سپرلی خو د سپرلی په شانې نه. اور یہ آنے والا بہار جو ہے یہ اسی بہار کی طرح ہوا کرتے تھے. واہ واہ واہ. انہوں نے مجھے اردو نہیں آتی. جی. جیسے جیسے انداز سچ ثابت ہونے لگے کہ بندے ناچیز نے بھی عباسین صاحب کی میت میں لاہور جانا ہے تو خوشی کی ایک معصوم سی لہر تن بدن میں سرایت کر گئی. لگا جیسے پہلی دفعہ محترم حنیف قیس صاحب کی طرح لاہور یاترا کرنے والا ہوں. یہ فرسٹ ٹائم آ رہے. لگا جیسے پہلی دفعہ محترم حنیف قیس صاحب کی طرح لاہور یاترا کرنے والا ہوں. جب بات حق الیقین کی حدوں کو چھونے لگی تو سوچا کہ کیوں نہ اس دورے کو اپنے لیے امر کر دوں. مگر کیسے؟ جواب آیا کیسے کا کیا مطلب؟ تم نے وہاں جا کے کون سا تیر مارنا ہے؟ وہاں کرو وہی کرو جو کرتے چلے آ رہے ہو.
یعنی 2-4 اوراق کی سفیدی کو سیاہی میں بدل دینا ہے، بس اتنی سی بات ہے، اور کیا رہے سامعین کی بات تو وہ جانے۔ اور باتور صاحب بڑا حوصلہ ملا اور لگا لکھنے، مگر جیسے ہی کاغذ قلم کو ہاتھ لگایا تو حوصلے نے ہاتھ کڑے کر دیے۔ احساس ہوا کہ بھئی یہ کوئی اپنا پشاور توڑیے، یہ تو لاہور ہے، ضروری تو نہیں کہ سارے کا سارا محفل تمہاری زبان پشتو کو سمجھنے والا ہو۔ کوئی ایک بھی شریک مجلس ایسا ٹھہرا کہ اسے پشتو سمجھ میں دقت ہو تو یہ تو سراسر آداب محفل کی خلاف ورزی ہوگی کہ میں وہی راگ الاپتا رہوں جو کسی کے پلے ہی نہ پڑے۔ دور جاہلیت کی بات ہے، دور جاہلیت کی بات ہے کہ جب بھی کبھی کوئی محفل خاص کا اہتمام ہوتا تو عباسین صاحب سمیت سب ساتھی چاروں اور نظر دوڑاتے کہ کہیں خدا نخواستہ ہماری اس بیٹھک میں کوئی متقی، پرہیزگار یا پارسا وغیرہ تو نہیں۔ اگر نہ اچھا اعتراف ہے بھائی۔ اگر نہ ہوتا تو الحمدللہ کہہ کر بسم اللہ کرتے۔ اگر پایا جاتا تو قربانی کو بڑی سعادت سمجھ کے دست بستہ بیٹھ جاتے۔ انہی آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر اردو کے لیے استینے چڑھائیں۔ اردو کا خیال آتے ہی جس مضمون کا اعادہ کیا تھا وہ تو پہلی فرصت میں ہوا ہوا، مگر مشکل یہ تھی کہ اردو لکھے گا کون، اردو آتی کس کو ہے؟ کم از کم میں تو قاصر ہوں، اور کیوں نہ ہوں گا؟ خود سوچیں، بھلا کوئی مذکر کے لیے مؤنث اور مؤنث کے لیے مذکر کا صیغہ لا سکتا ہے؟ میرے چند پسندیدہ اردو لکھاریوں میں سے ایک عظیم ناول نگار، افسانہ نگار رحیم گل صاحب لکھتے ہیں کہ میرے احباب ذوق اکثر اوقات میری اردو کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ میں پشتو میں اردو بولتا ہوں، جبکہ خود پنجابی میں اردو بولنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ بہت اچھے۔ لکھتے ہیں کہ میرے احباب ذوق اکثر اوقات میری اردو کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ میں پشتو میں اردو بولتا ہوں، جبکہ خود پنجابی میں اردو بولنے پر انہیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ مزید لکھتے ہیں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ تذکیر و تانیث کا مسئلہ تھا، باقی تو سب ٹھیک تھا، اور یہی مسئلہ مجھے بھی پریشان کر رہا ہے۔ یعنی ایک حوالے سے ماں بدولت اور رحیم گل صاحب پیر بائی ٹھہرے، ماشاءاللہ۔ خیر جو بھی ہو، لکھنا تو تھا، مگر اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا کہ پشتونوں کو اردو نہیں آتی، ورنہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے اہلکاروں اور دانشوروں کو اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ اردو ویڈیوز پر پشتو کی ڈبنگ کا بیڑا اٹھانا پڑا۔ بہرحال یہ اچھا، اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتے پشتونوں کو اردو نہیں آتی، ورنہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے اہلکاروں اور دانشوروں کو اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ اردو ویڈیوز پر پشتو کی ڈبنگ کا بھاری بیڑا اٹھانا پڑا۔ بہرحال یہ ایک یونیورسل ایشو ہے، اس کو اسی حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ سب زبانیں شاعر اللہ کے زمرے میں آتی ہیں، البتہ پشتو کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، چاہے کسی بھی قوم سے تعلق کیوں نہ ہو۔ میں اس پشتو کی بات کر رہا ہوں جس کا مظاہرہ پروفیسر عباسین صاحب، ساجد خان باتور صاحب، فیاض خیشکی صاحب اور قاسم علی شاہ صاحب کر رہے ہیں۔ ہاں، جاتے جاتے لاہور کی تاریخ پہ تھوڑی بات کیوں نہ کروں؟ ہاں، جاتے جاتے لاہور کی تاریخ پہ تھوڑی بہت بات نہ کروں تو گھبڑ سنگھ والی بات کے بہت ناانصافی ہوگی۔ گبڑ سنگھ اور تاریخ، چلو اس حوالے سے ایک بات کرتے ہیں۔ ہوا یوں کہ سورگواسی خوشونت سنگھ کی ایک کتاب میں حد سے زیادہ مہو مگن دیکھ کر ایک پوتا آیا، پوچھا
बाबा क्या पढ़ रहे हो? कहा बेटा तारीख है। झट खींचा, टटोला, कहने लगा बाबा ये किस किस्म की तारीख है? ये तो सब जिनसियात हैं। कहा जाने बाबा होंगे, मगर तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो महज तारीख है। इसकी हो गई, चलो गुजरी तारीख। चलो छोड़े, क्या बात से बात निकाला करेंगे। लाहौर की सरजमीन पे मुग़ल बादशाहों और शहजादों की कितनी तारीखी कहानियाँ हैं। इस टॉपिक को अफसर अफगान और शौकत सवाती पे छोड़ देते हैं और हमें मनाने दे हनीफ कैस की पहली बर्थडे। पहली इसलिए कि वो जो कहते हैं ना कि जिन्हें लोर नहीं विख्या समझो जबिया ही नहीं। बहुत अच्छे, क्या भाई पैदा हो गए आप आज, मुबारक हो। यौम पैदाइश मुबारक, यौम पैदाइश पार्टी गई अभी। जी प्रोफेसर नबी साहब। ऐसा करता हूँ कि मैं भी तो नसर लिखता हूँ ना, लेकिन मैं कुछ नातिया अशार हैं जो हमारे बहुत अच्छे गलोकार हमारे सिंगर सरदार अली टकर ने उसको जमजमा भी किया हुआ है। मेरे अपने नातिया अशार हैं, शब महराज के हवाले से मैंने लिखे, वो मैं आपको सुनाता हूँ क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना भी है। यह है कि दा पत्तोरश पा खतल ज़ियड़ेन मर्दे, ये का देरी रात में सूरज दिखलाया है कि दरियाब वरगढ़ द नूर पर समंदर दे, कि अगर ये दरिया दूर के समंदर में मिल राशोगो रगानी नंदारों का, राशोगो रगानी नंदारों का गदी आके देख लो कि खाकी वजूद सुमर मोतबर दे, कि खाकी जिस्म कितना मोतबर ज़दा गऊन सूर इलान दे नास्तिम, मैं उस दरख्त के साए तले बैठा हूँ, चेसोर पहमाओ सोरो बर दे, कि उसका साया तमाम सायों के ऊपर है। और ज़दा चिदहा का गेग नमा पर सिरास्तुन शवे, उस गोद से मेरी जानिब आ गया है। चिदहा का गेग नमा पर सिरास्तुन शो पर इख्तियार चिदा सड़े खैरुल बशर दे। ये सच्ची बात है कि ये बंदा खैरुल बशर है। क्या कहना। चे अमीन द ज्वन पलार के क्लक वलाड़ दे, अमीन जिंदगी की राहों पे मजबूती से खड़ा है। दाए दसरा निस्बत ते बख्तवर दे, इस वजह से कि उनके साथ निस्बत है। क्या कहना। शाह साहब इजाज़त से सर, जब मुझे बताया गया यहाँ पे आना तो आपका सुन के तो बहुत ही खुशी हुई। बाकी तो हम लिटरेरी प्रोग्राम में तो आते जाते हैं, बहुत ही खुशी हुई। और उसके अलावा सर जो मैंने आपसे बात की कि हमारे यहाँ पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा आपके काम के लिए, इस नेक काम के लिए। चलो आपका काम नहीं कहेंगे, नेक काम कहेंगे सर। बहुत पोटेंशियल है और हम क्या कर सकते हैं वो आप हमें गाइड करेंगे, हम क्या कर लें। और ये हम जो लोग हैं जो वो बैठे हुए हैं प्यासे इस इल्म के लिए, हमारे लोग सादा ज़रूर हैं थोड़े से, लेकिन सर अगर उसको प्रॉपर तरीके से अप्रोच किया जाए और वो हम करेंगे इंशाल्लाह सर। वो आपका काम नहीं है, आपने अपना काम कर लिया, अब आगे सर हमारा काम है। ये आपकी इतनी खूबसूरत बातों में ये छोटी सी एक दो बातें थी तो मैं ज़्यादा चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्लीम रज़ा है जी और मैं कराची से हाज़िर हुआ हूँ। कल मैं शाह साहब की ज़ियारत करने, उनसे शर्फ़ मुलाकात करने के लिए, दस्तबोसी करने के लिए हाज़िर हुआ था। तो शाह साहब ने मुझे बड़ी गुड न्यूज़ दी कि सुबह साहिबान इल्म व दानिश वारिसान महराब व मिंबर यहाँ जमा हो रहे हैं तो KPK से। तो मैंने कहा शाह जी अगर इजाज़त हो तो मैं भी उनसे शर्फ़ मुलाकात के लिए आ जाऊँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। एक तो खुशी इस बात की है कि लिखने वाले लिखारी जो हैं ये वो हैं जो नस्लों को संवार सकते हैं और कभी लसानियत के नाम पे, कभी असबियत के नाम पे, कभी फ़िरका वारियत के नाम पे एक दूसरे के साथ जो
دست و گریباں ہوئے. اگر ہم سب مثبت سوچ کے حامل افراد یکجا ہو جائیں تو تبدیلی آنے میں، حقیقی تبدیلی آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. تو حصول برکت کے لیے استاد جی اگر دو تین اشعار سب نے سنایا تو میرا بھی ایک نعتیہ کلام اور اردو زبان میں ہی ہے، اور اردو میں ہی میں انشاءاللہ آپ کو میں نے کچھ اشعار لکھنے کی کوشش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہی صحیح داد وصول کرنے کی جگہ ہے. کہہ رہا ہوں کہ یہ گرتا پڑتا تمہارا غلام آیا ہے، یہ گرتا پڑتا تمہارا غلام آیا ہے، حضور آپ کو کرنے سلام آیا ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے بھائی. تڑپ رہا تھا مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا تھا مدینے کی حاضری کے لیے، زہ نصیب کہ اب یہ مقام آیا ہے. نہ کوئی زاد سفر مال و زر، نہ کوئی ہنر، نہ زاد سفر مال و زر، نہ کوئی ہنر، درود پاک ہی آسی کے کام آیا ہے. درود پاک ہی آسی کے کام. اور ملے مجھے بھی، شعر دیکھیے گا کہ ملے مجھے بھی اسی میں سے کوئی قطرہ حضور، اسی میں سے کوئی قطرہ حضور، جو غوث و خواجہ کے حصے میں جام آیا ہے. اور عطائے خاص ہے آقا یہ آپ کی مجھ پر، عطائے خاص ہے آقا یہ آپ کی مجھ پر، میری زباں پہ جو ایسا کلام آیا ہے. اور مقطع دیکھیے گا شاہ صاحب کہ اے کاش حشر میں قدسی کہیں کہ چل تسلیم، اے کاش حشر میں قدسی کہیں کہ چل تسلیم، تیرا بھی ان کے غلاموں میں نام آیا ہے. یہ گرتا پڑتا تمہارا غلام آیا ہے، حضور آپ کو کرنے سلام. آخری دو تین شعر نعت کے جی جی جی. سلام پاک حبیب سرکار دو عالم پہ طاہر قلاشوی نے لکھے ہیں. اے ددو کونو سردارا سلامنا میں قبول کا، علی جا علی وقارا سلامنا میں قبول کا. د کونین زر زرستا د عظمت سندری وائی، د کونین زر زرستا د عظمت سندری وائی، پس لخدایا بزرگوارا سلامنا میں قبول کا. بے دولتا بے لخکرا تپزڑنو حکومت کڑے، بے لخکرا بے دولتا تپزڑنو حکومت کڑے، اے بے مثل شہریارا سلامنا میں قبول. حاصل غزل ایک شعر ہے اس میں جو میری جان ہے وہ شعر. ہا غراز چی جبرائیل ہم خبر نہ دے لا تروسا. وہ راز جس کو جبرائیل کو بھی جس کا پتہ نہیں. ہا غراز چی جبرائیل ہم خبر نہ دے لا تروسا، لدے راز خبردارا سلام ہا غورز باک مورز وی ستا د در خور چیخ کل کڑم،
د طاهر د زړه قرارا سلامونه علي علي وقارا سلامونه بہت شکریہ. میں پہلے تو رسمیہ شکریہ نہیں ہے قاسم علی شاہ صاحب کا فاؤنڈیشن کا، جس میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنا معتبر اور متبرک، جتنا محترم کام یہ کر رہے ہیں، اللہ خود بخود ان کے دست و بازو پیدا کرتا چلا جاتا ہے. جیسے اب دیکھیں کتنے دور دراز علاقے سے ہمیں دست و بازو میسر آئے ہیں آپ جیسے بھائیوں کی صورت میں. تو میں آپ کو بہت مبارک پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں. لاہور پہ کیا اچھا خوبصورت مضمون پڑھا آپ نے. تو ایک شعر سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ جو کہ آپ کو لاہور میں ویلکم کرنے کے لیے ہے، کہ تھوڑا لائٹ لہجے کا ہے کہ جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا، جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا، تب میں بھی گاؤں چھوڑ کے لاہور آ گیا. آپ کے لیے خاص طور پہ جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا، تب میں بھی گاؤں چھوڑ کے لاہور آ گیا. فال کا آپ نے ذکر کیا تھا تو مجھے اس سے دو شعر یاد آ رہے تھے کہ عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا، عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا، اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا. عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا. میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا، میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا، پھر کسی آنکھ نے اشارہ کیا. اور تم سے فارس بڑی امیدیں تھیں، تم سے فارس بڑی امیدیں تھیں، تم نے کچھ بھی نہیں ہمارا کیا. ہوتے ہویا پہ کام سمجھا، بڑی داد دی ہے یار. سارے دفتروں والے کام سوچے، پیچھے اشارہ کیا، لڑکا کہہ رہے کام تو باقی بڑے بڑے. سر یہ دوبارہ سر. میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا، پھر کسی آنکھ نے اشارہ کیا، اور تم سے فارس بڑی امیدیں تھیں، تم نے کچھ بھی نہیں ہمارا کیا. دو شعر اور دیکھیں کہ نقش و نمود و نام کو اللہ پہ چھوڑ دے، نقش و نمود و نام کو اللہ پہ چھوڑ دے، بس شعر کہہ دوام کو اللہ پہ چھوڑ دے. بس شعر کہہ نقش و نمود و نام کو اللہ پہ چھوڑ دے، بس شعر کہہ دوام کو اللہ پہ چھوڑ دے. اور شعر قابل غور ہے کہ ایسے نحیف شخص کی طاقت سے خوف کھا، ایسے نحیف شخص کی طاقت سے خوف کھا جو اپنے انتقام کو اللہ پہ چھوڑ دے. ایسے نحیف شخص کی طاقت سے خوف کھا جو اپنے انتقام کو اللہ پہ چھوڑ دے. اس فاؤنڈیشن کا ایک موٹو ہے میرا خیال ہے خلوص نیت. تو ایک شعر اس کے نام کے بس ایک کام کر لے کہ نیت درست رکھ، بس ایک کام کر لے کہ نیت درست رکھ، باقی ہر ایک کام کو اللہ پہ چھوڑ دے. بس ایک کام کر لے کہ نیت درست رکھ، باقی ہر ایک کام کو اللہ پہ چھوڑ دے. کچھ شعر اور اگر آپ کی اجازت ہو. ہم شام تک صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے، صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے، میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے، میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے، پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا، پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا،
میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے، پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا، میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی، کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے۔ کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے۔ ایک ردیف یہ خاص طور پہ انڈیا میں مشاعرے، میں اب الحمدللہ کچھ 27 ملکوں میں مشاعروں کے لیے جا چکا ہوں، تو یہ ایک ردیف دیکھیے خاص طور پہ آپ کو پسند آئے گی کہ چاند آ بیٹھا ہے پہلو میں ستاروں تخلیہ، چاند آ بیٹھا ہے پہلو میں ستاروں تخلیہ، اب ہمیں درکار ہے تنہائی یارو تخلیہ، اب ہمیں درکار ہے تنہائی یارو تخلیہ۔ اور شعر دیکھیے گا کہ دیکھنے والا تھا منظر جب کہا درویش نے، دیکھنے والا تھا منظر جب کہا درویش نے، کج کلاہو بادشاہو تاجدارو تخلیہ، دیکھنے والا تھا منظر جب کہا درویش نے، کج کلاہو بادشاہو تاجدارو تخلیہ۔ کس مقام پر بیٹھ کر کہا گیا، کیا بات ہے، کج کلاہو بادشاہو تاجدارو تخلیہ۔ دراصل یہ سطور کی بات ہے، نہیں صدور کی بات ہے۔ کیا بات ہے۔ 3 شعر پیش کروں گا اور پھر ایک نظم آخر میں اختتام کے لیے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک پروجیکٹ تھا کہ پورے پاکستان کے جو خطے ہیں، صوبے ہیں، ان پہ ایک نظم کہی جائے، طلعت حسین کی آواز میں ریکارڈ ہوئی، اور وہ اس میں جو خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے لیے جو میں نے نظم کہی تھی وہ آخر میں پیش کروں گا آپ سب کے لیے۔ اس سے پہلے 3 اشعار صرف ایک یہ لمبی بہر کے ہیں کہ ہمارے اجداد نے کہا تھا کہ بت پرستی نہیں کریں گے، ہمارے اجداد نے کہا تھا کہ بت پرستی نہیں کریں گے، مگر ہمیں ایسا بت ملا ہے کہ بے وقوفی نہیں کریں گے، مگر ہمیں ایسا بت ملا ہے۔ ہمارے اجداد نے کہا تھا کہ بت پرستی نہیں کریں گے، مگر ہمیں ایسا بت ملا ہے کہ بے وقوفی نہیں کریں گے۔ مزار غالب کی ساری اینٹوں سے اس قدر ہے ہمیں عقیدت، مزار غالب کی ساری اینٹوں سے اس قدر ہے ہمیں عقیدت کہ جنگ چھڑ بھی گئی تو دلی پہ گولہ باری نہیں کریں گے۔ اگر حکومت تمہاری تصویر چھاپ دے نوٹ پر میری دوست، تھوڑا ینگ لہجے کا شعر بھی ساری جب، اگر حکومت تمہاری تصویر چھاپ دے نوٹ پر میری دوست تو دیکھنا تم کہ لوگ بالکل فضول خرچی نہیں کریں گے، تو دیکھنا تم۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ ہمارے چند اچھے دوستوں نے یہ خود سے وعدہ کیا ہوا ہے، ہمارے چند اچھے دوستوں نے یہ خود سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ شکل اللہ نے اچھی دی ہے سو بات اچھی نہیں کریں گے، کہ شکل اللہ نے اور یہ سب کے پی کے سب لوگوں کے نام کے جو اپنی ہر جذبے میں شدت رکھتے ہیں، منافقت نہیں کرتے، دوستی ہے تو کھل کے ہے، دشمنی ہے تو کھل کے ہے۔ یہ شعر ہے کہ یہ ان کے لیے میں اس کو صرف میڈیا تک محدود رکھنا۔ ہم ایسے یہ والا شعر جو آ رہا ہے یہ والا جو آ رہا ہے، ہم ایسے شدت پسند لوگوں کو مت محبت کا مشورہ دو، ہم ایسے شدت پسند لوگوں کو مت محبت کا مشورہ دو، ہمیں خبر ہے کہ جب محبت کریں گے تھوڑی نہیں کریں گے، ہمیں خبر ہے کہ جب محبت کریں گے تھوڑی نہیں کریں گے۔ میں خانے کا ذکر آیا تھا سر، تو عجیب مہکش ہیں خوب پی کر یہ روز کرتے ہیں خود سے وعدہ کہ آج اگر بچ گئے تو کل سے شراب نوشی نہیں کریں گے۔ آخر میں وہ نظم اور پھر اجازت چاہوں گا۔
یہ نظم ایک لمبی سیریز کا حصہ ہے مختلف صوبوں کے نام جو لکھی گئی تھی. تو اس میں نے کے پی کا کلچر، اب یہ ایک تسلسل میں ہے تو جہاں سے کے پی شروع ہوتا ہے وہاں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. اب سارے دل تھام کے بیٹھو، اس سے پہلے نظم چل رہی تھی. پنجاب، سندھ، بلوچستان. اب سارے دل تھام کے بیٹھو، سچی چاہ کی باری آئی، جنت کی یعنی خیبر پختونخوا کی باری آئی. اب سارے دل تھام کے بیٹھو، سچی چاہ کی باری آئی، جنت کی یعنی خیبر پختونخوا کی باری آئی. یہ خطہ مہمان نوازوں اور دلیروں کی بستی ہے، یعنی شیروں کی بستی ہے. اس خطے میں ملے گی کھیتی باڑی اور زرخیز زمینیں، اور پسینے میں ڈوبی شفاف جبینیں. اس خطے میں ملے گی کھیتی باڑی اور زرخیز زمینیں، اور پسینے میں ڈوبی شفاف جبینیں. کچھ بابا رحمان کے مصرے، کچھ خوشحال خٹک کی نظمیں. کچھ بابا رحمان کے مصرے، کچھ خوشحال خٹک کی نظمیں. کچھ تاریخ کے کھلے دریچے، کچھ ماضی کی انمٹ رسمیں. ایک شہکار ہے شہر پشاور، زور آور ہے اور دلاور، جس کی گلیوں کوچوں میں تہذیب تمدن جاگ رہے ہیں. قصہ خوانی سے ملتے ہیں تیکھے کھانے. مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے. قصہ خوانی سے ملتے ہیں تیکھے کھانے، جن سے سیکھے ہر پکوان نے گرم مسالوں کے افسانے. نمک لگے کھانوں کی لذت، کبھی نہ بھولے ایسی نعمت. دسترخوان سمیٹنے سے کچھ لمحے پہلے سبز گلابی میٹھا قہوہ. دسترخوان سمیٹنے سے کچھ لمحے پہلے سبز گلابی میٹھا قہوہ. کھانے کی لذت کو اور بڑھا دیتا ہے، سب کچھ ہضم کرا دیتا ہے. کھانے کی لذت کو اور بڑھا دیتا ہے، سب کچھ ہضم کرا دیتا ہے. اور نمک بھرے پکوان کی لذت جیسے منو سلوا اترا ہو. نمک بھرے پکوان کی لذت جیسے منو سلوا اترا ہو. کھائیں اور پھر دیکھتے جائیں دور کہیں شندور کا میلہ. دور کہیں شندور کا میلہ، پولو کھیلتے گبرو مرد اور اعلیٰ نسل کے عربی گھوڑے. پشتو اور ہندکوں کی میٹھی مدھر زبان میں باتیں کرتے. خٹک کا رقص اور اس کے پھیرے، عطن کے ناچ میں بھیگے تن من. جس کی سبز مٹھاس پئیں پشتون قبیلے. جس کی سبز مٹھاس پئیں پشتون قبیلے. پاؤں میں ایک پشاوری چپل، سر پر پختونوں کی پگڑی. سر پر پختونوں کی پگڑی. پاس کہیں جلوہ آ رہا ہے کیلاش اور چترال کی رنگت، اس خطے کے پیارے خد و خال کی رنگت. اور آخری بند ہے کہ برف کی شالیں اوڑے ہیں کوہسار نرالے، پاک سفید جبینوں والے. دور کہیں کالام کے سبزہ زار اور گلیاں، جیسے کوہ قاف کی گلیاں. ایک طرف ناران، جیسے کوہ قاف کی گلیاں. ایک طرف ناران کی جنت، ایک طرف کاغان کی جنت. بیچ میں پریوں والی جھیلیں، بیچ میں پریوں والی جھیلیں. جو لب ان سے پانی پی لیں جنت کے کچھ لمحے جی لیں. جو لب ان سے پانی پی لیں جنت کے کچھ لمحے جی لیں. لولو پت سر جھیل کا ٹھنڈا میٹھا پانی، جس کی سبز مٹھاس پئیں سب اور جئیں سب. جیتے جیتے گائیں نغمے پشتو اور ہندکوں کے کھٹے میٹھے لہجے. خٹک کا رقص اور اس کے پھیرے، جادو جو سر چڑھ کر بولے. اور آخری شعر ہے درہ خیبر اس بستی میں بستے ہر جانان کا دل ہے. درہ خیبر اس بستی میں بستے ہر جانان کا دل ہے. اور یہ خطہ پورے پاکستان کا دل ہے.